جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ذی الحج کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اور ذی الحج کے مہینے میں مسلمان کیا اعمال کرتے ہیں اور ذی الحج کے مہینے کی فضیلت کیا ہے، ذی الحج کے مہینے میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی ایک عجیب ترتیب رکھی ہے۔ رمضان المبارک سے لے کر ذی الحج تک اگر دیکھا جائے تو مسلسل عبادات ہیں۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھے، ان رمضان کے روزوں کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، مسلسل روزے ہیں۔ شوال کے مہینے میں پھر 6 روزے، پھر شوال کے مہینے جو ہیں شوال سے لے کر ذی الحج تک، یہ جو 3 مہینے ہیں یہ حج کے مہینے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص شوال سے حج کا احرام باندھ لے، گویا کہ اس نے حج کے مہینے میں احرام باندھ کر حج کے لیے سفر شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں حج کی ترتیب جو ہوتی تھی، سفر میں پیدل چلنا یا گھوڑوں پر چلنا یا اونٹوں پر چلنا، اس طرح کی ترتیب ہوتی تھی۔ اس کے لیے پھر 2-3 مہینے درکار ہوتے تھے۔ تو اسی لیے جو حاجی ہوتے تھے وہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا، کیونکہ شوال سے پہلے تو حج کا احرام باندھ نہیں سکتے ہیں، رمضان کے روزے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی رمضان ختم ہو کر شوال کا مہینہ داخل ہوتا تو احرام باندھ کر سفر پر نکل پڑتے تھے۔ پہنچتے پہنچتے جناب حج کے ایام کے قریب جا کر وہ حدود حرم میں داخل ہوتے تھے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شوال سے لے کر ذی القعدہ تک یہ 2 مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے یعنی عبادت کے مہینے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ عبادت کا، شوال سے لے کر ذی الحج کے 2 مہینے عبادت کے، اور پھر ذی الحج کے 10 دنوں تک جناب مسلسل، بلکہ 13 تاریخ تک مسلسل عبادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ اور پھر اسلام کے 2 تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے یہ جو 2 تہوار ہیں یہ بڑی عبادتوں کے اختتام کے اوپر رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادتوں میں گزرتا ہے، اس عبادت کے بعد جناب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام، بطور تحفہ عید الفطر کا دن ہے۔ اسی طریقے سے ذی الحج کے مہینے میں حج جیسی عظیم عبادت، اس کے بعد جناب عید الاضحیٰ کا ایک عظیم تحفہ۔ دنیا کے اندر مختلف قومیں آباد ہیں، یہودی آباد ہیں، عیسائی آباد ہیں اور ہندو آباد ہیں۔ ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، لیکن ان کے تہوار جو ہیں کسی مقصد کے تحت نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی فوائد نہیں ملتے ہیں، ان کے اندر کوئی نظریہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کے جو تہوار ہیں وہ جناب فوائد سے بھرے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو ایک نظریہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو ایک سوچ دیتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ یہودی اپنے تہوار مناتے ہیں بھئی، جب موسیٰ علیہ السلام
کو فرعون سے آزادی ملی تو اس دن یہودی تہوار مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے عیسائی بھی تہوار مناتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ہندو بھی تہوار مناتے ہیں، یہ ہولی ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک تہوار ہے مسلمانوں کا عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے اندر بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی جناب نصیحتیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں، اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی بہت سے فوائد ہیں، اور پھر ایک بہت بڑی عبادت سے فراغت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور خوشی یہ 2 دن عطا فرمائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوں یہ عبادات کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر ان 2 عبادات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور شکرانہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے قربانی کی یہ عبادت رکھی کہ اللہ نے روزے کی بھی توفیق عطا فرما دی، شوال کے روزوں کی بھی توفیق عطا فرما دی، حج کی بھی توفیق عطا فرما دی، پھر عید الفطر عید الاضحیٰ کی بھی توفیق عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا یہ حکم فرمایا کہ بھئی قربانی کرو۔ تو آج کا یہ جو موضوع ہے یہ اسی کے اوپر انشاءاللہ ہوگا۔ پہلی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیں کہ ذی الحج یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، قسم کھانے کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اگلے کو یقین دلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ بیوی بات نہیں مانتی تو شوہر قسم کھا لیتا ہے، اولاد بات نہیں مانتی تو ماں باپ قسم کھاتے ہیں، ماں باپ بات نہیں مانتی تو اولاد قسم کھاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قسم کھانے کا یہ جو رواج ہے یہ ہمارا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں وہ کسی کو منوانے کے لیے نہیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب قسم اٹھاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جس چیز کی قسم اٹھا رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے قسم اٹھایا جاتا ہے کہ قسم ہے اس چیز کی، یہ چیز اتنی اہم ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہیں، والتین والزیتون، قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے انجیر کی۔ انجیر کوئی چھوٹی چیز ہے بھائی، زیتون کوئی چھوٹی چیز، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی اور قسم ہے جفت کی۔ یہاں مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں اس سے مراد ذی الحج کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں، اور طاق اور جفت سے مراد یوم عرفہ کا دن ہے 9 ذی الحج، اور جفت سے مراد جو ہے وہ عید کے یہ جو ایام ہے یوم النحر، قربانی کے دن، یہ مراد ہے۔ تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور پھر سال کے 12 مہینے میں ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اعمال ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں، جو عمل کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ 2-3 دن بعد ذی الحج شروع ہو جائے گا، ذی الحج کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اور احادیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزے کا ثواب دیتے ہیں، 1 سال کے روزے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اتنی فضیلت ان 10 دنوں کی ہے، اور ان 10 دنوں کی جو راتیں ہیں ان کی راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کے رات کے برابر ہے، احادیث کے اندر یہ آتا ہے۔ یہ جو ذی الحج کے ابھی 10 دن آئیں گے ان کے، یہ ذی الحج سے پہلے یہ باتیں، حالانکہ میرا موضوع یہ تھا نہیں، کسی اور موضوع پر میں نے بیان تیار کیا ہوا تھا، لیکن جب میں نے سوچا کہ ذی الحج، حالانکہ ذی الحج کے اندر بھی ایک جمعہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں ذی الحج شروع ہو چکا ہوگا، اب چونکہ ذی الحج میں 2-3 دن باقی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کی اور ان راتوں کی فضیلت جو ہے 1-2 دن پہلے آپ حضرات کے گوش گزار کر دی جائے،
تاکہ ہم سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو آگے پھیلایا کریں. اگر میری کسی بات پر آپ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے عمل میں میرا برابر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ کے عمل میں میرا برابر کا حصہ ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. اور اسی طریقے سے اگر آپ یہی بات دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں اور آپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے دوسرے جناب اس عمل کو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے اس عمل میں آپ برابر کے شریک ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ہے ان 10 دنوں کی فضیلت. اچھا، ان 10 دنوں کے اندر جو ہے نا جی، ان 10 دنوں کے اندر ایک فضیلت ان 10 دنوں کی یہ ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر 2 ایسے خاص عبادتیں ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتی. 2 ایسی خاص عبادتیں ہیں جو پورے سال میں نہیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے بھی ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. اب دیکھیں نا بھی، نماز ہے. نماز آپ پورا سال پڑھتے ہیں بھئی، روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، یعنی پورا سال ہو سکتی ہیں نمازیں. اور روزے کو لے لیں، روزہ فرض ہے، رمضان میں ہوتا ہے، لیکن نفلی روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. زکوٰۃ کو لے لیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہے، لیکن نفلی صدقات آپ سارا سال ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اس طریقے سے قرآن کو لے لیں، قرآن آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر عبادت پورے سال میں کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن ان ایام کے اندر 2 ایسی عبادات ہیں کہ جو پورے سال آپ نہیں کر سکتے ہیں. فرض تو دور کی بات ہے، نفلی بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ان 10 دنوں کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. وہ عبادتیں کون سی ہیں؟ وہ عبادت جناب، ان میں سے ایک عبادت ہے حج کی عبادت. حج کی عبادت آپ پورا سال نہیں کر سکتے. حج کے اندر دیکھ لیں، حاجی جو ہیں طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مینا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عرفات جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر اس کے بعد پھر مینا آتے ہیں. جناب یہ سارا حج کا پروسیس ہوتا ہے بھئی. اب آپ پورا سال عرفات کے میدان میں جا کر بیٹھ جائیں، آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا. لیکن جب اللہ نے حکم کر دیا اس وقت آپ نہیں بیٹھیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا. پورا سال جناب آپ مینا میں چلے جائیں، شیطان کو کنکریاں مارتے رہیں، اس کا آپ کو ثواب نہیں ملے گا. لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا. لیکن حج کے موقع پر اگر آپ شیطان کو کنکریاں نہیں مارتے ہیں، مینا میں نہیں جاتے ہیں یا مزدلفہ میں نہیں جاتے ہیں، تو آپ کا حج قبول ہی نہیں ہے. تو ایک عمل جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے پورے سال میں نہیں ہوتا، وہ عمل کون سا ہے جی بھائی؟ حج کا عمل ہے. اس حج کی وجہ سے جناب ان ایام کو اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے. دوسرا عمل جو ان ایام میں سر انجام دیا جاتا ہے، دوسری عبادت، وہ ہے قربانی کی عبادت. قربانی کی عبادت یاد رکھیں، جو ثواب قربانی کا ہے نا جی، آپ عقیقے میں جانور ذبح کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں، اس کو قربانی نہیں کہہ سکتے. قربانی وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ ہم لوگ نا اکثر دیکھا دیکھی مسلمان ہیں بھئی، جس نے جو کہہ دیا اس کے پیچھے ہم چل پڑے. ابھی ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی ہے کیا. ہم سارا سال بکرے بھی ذبح کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور اس کو قربانی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. وہ قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے جو ان 3 دنوں میں سر انجام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو قربانی کا کہا ہے، اس کے لیے قربانی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کا جو ثواب ہے پورے سال، چاہے آپ روزانہ 1000 بکرے ذبح کر کے دیتے جائیں، عید والے دن جو قربانی کی جاتی ہے اس کے 1 قطرے خون کے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 ایسی عبادات ہیں جو ان ایام کے اندر جناب سر انجام دی جاتی ہے. ان ایام کے علاوہ وہ عبادت جو ہیں پورا سال جو ہے نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا جی بھائی؟ تو یہ جو ہے نا جی ساری باتیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ 10 ذی الحج کے متعلق ہیں، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن کے متعلق. اب جیسے ہی ذی الحج کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسے ہی
ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، سب سے پہلا حکم ہماری طرف یہ متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہو اس کو چاہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ حالانکہ صفائی تو نصف ایمان ہے، بال بڑھ جائیں تو ان کو کاٹ لینے چاہیے، ناخن بڑھ جائے تو ان کو کاٹ لینے چاہیے، لیکن اس کے باوجود بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دینا، اس کے پیچھے لوجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا جی، یہ حج کے دن ہوتے ہیں، حج کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور جو حاجی ہوتا ہے نا جی، حاجی کے اوپر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جن پابندیوں میں رہ کر اس نے حج کرنا ہوتا ہے، اگر وہ ان پابندیوں کو فالو نہیں کرتا ہے تو اس کا حج قابل قبول نہیں ہے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں؟ بہت سی پابندیاں ہیں۔ ان پابندیوں میں 2 پابندیاں یہ ہیں کہ اپنے ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں اور اپنے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں کاٹ سکتے۔ اس کے علاوہ جو پابندیاں ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، بند جوتی نہیں پہن سکتے ہیں، ہم بھی سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے ہیں، اس طریقے سے جناب بیوی کے قریب نہیں جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جناب ناخن نہیں کاٹ سکتے ہیں اور بال نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری پابندیاں ہیں جو حاجی کے اوپر ہوتی ہیں، نہا نہیں سکتے ہیں، یہ ساری پابندیاں حاجی کے اوپر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم فرمانا کہ بھائی بال اور ناخن نہ کاٹو، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ حاجی اس وقت جس عظیم عمل کے اندر جناب مصروف ہیں، حاجی اس وقت اللہ تعالیٰ کے جس رحمت کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہو رہے ہیں، اگر تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف بھی متوجہ ہو جائے۔ کتنا بڑا عمل حج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ ہاں، دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے، اللہ کی توفیق میں دیر نہیں لگتی ہے، اللہ کی طاقت جناب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ دل کے اندر اگر تمنا آ جائے نا جی، پھر اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا کر دیتے ہیں، توفیق بھی دے دیتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے، بدقسمتی ہے۔ دل میں تمنا اس لیے نہیں ہے کہ بھئی 10-12 لاکھ روپے خرچہ ہو جائے گا، ہے کاروبار ہم سال 12 مہینے جناب دبا کر کاروبار کرتے ہیں، حلال حرام ایک کرتے ہیں، جائز ناجائز ایک کرتے ہیں، لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، ہم بھی اسی پیسے کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ اب کون جناب 10-12 لاکھ روپے دے اور جناب حج کر کے آ جائے؟ پیسے ضائع ہوتے، دل میں تمنا نہیں۔ حالانکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ زندگی میں برکت حاصل کرنے کے لیے حج کا عمل سب سے ضروری ہے۔ جس کا کاروبار کمزور ہے حج کو چلا جائے، جس کی ملازمت میں مسئلہ ہے حج کو چلا جائے۔ حج سے واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جناب رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رزق کی بندش لگی ہوئی ہے نا جی، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ ہاں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے بحر و بر کے اوپر جو تمہیں فساد نظر آتا ہے نا، دنگا فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کاروبار خراب ہے، بزنس خراب ہے، تجارت نہیں چل رہا، جناب فلانا مسئلہ فلانا مسئلہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ تمہاری طرف سے ہے، تمہاری حرکتیں اس طرح کی ہیں۔ اور ہمارا جو رزق بند ہوا نا جی، اس کے پیچھے بھی یہی لوجک ہے، یہی وجوہات ہیں۔ ملازم اپنے کام کو صحیح کرتا نہیں، ملازمت صحیح نہیں کرتا ہے، ریڑھی والا ریڑھی پہ کھڑا ہو کر 2 نمبری کر رہا ہے، دکاندار دکان میں بیٹھ کر 2 نمبری کر رہا ہے، ہم بھی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر بیچ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ ساری وہ روحانی بیماریاں ہیں جو ہمارے رزق کے اوپر زنگ لگا دیتی۔ بھائی زنگ آلود چیز تیز چل سکتی ہے بھائی، ہماری گاڑی خراب ہو جائے تو ہم اس کو تیل لگاتے ہیں کہ بھائی کھڑ کھڑ آواز کر رہی ہے، گاڑی خریدو اس میں سے ٹھک ٹھک آواز آئے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو ورک شاپ لے کر جاؤ، اس کی جناب سروس کراؤ، وہ اس کو اٹھائے گا، اٹھا کر اس کے نیچے تیل لگائے گا تو آپ کی گاڑی کے اندر سے آواز ختم ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ گاڑی ٹھک ٹھک کرتی ہے، گاڑی کے اندر زنگ لگے ہوئے، ہمارے کاروبار کے اندر زنگ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، 2 نمبر کیا ہوئے ہیں، لوگوں کے حقوق ہمارے کاروبار کے اندر شامل ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ تو جب انسان حج کر کے آتا ہے نا جی، وہ صاف ہو جاتا ہے، تو جب چیز صاف ہوتی ہے تو جناب وہ دوڑتی ہے، سمجھ آ رہی نا؟ جب چیز صاف ہو جاتی ہے تو پھر وہ گرو کرتی ہے، وہ دوڑتی ہے، وہ باعث برکت بن جاتی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کاروباری مسئلے مسائل ہیں تو پھر حج کے لیے جاؤ،
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذی الحج کا یہ جو مہینہ داخل ہوتا ہے، سب سے پہلا عمل جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ جو حاجی وہاں پر گئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو چاہتی ہے کہ بھئی اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، ان رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ان کے اوپر جو رحمت کی برسات ہو رہی ہے بھئی، جو نورانیت کی برسات ہو رہی ہے حج کے موقع پر، اگر ہم ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے پر بھی آ جائے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس لیے بدعات اور خرافات ہم کرتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں جناب، سینہ تان کر کرتے ہیں، کیوں؟ اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، اس میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، اس میں ہماری انجوائمنٹ ہوتی ہے بھئی، اس کو ہم کرتے ہیں۔ اور جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے رمضان قریب آتا ہے نا تو دل کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، یار روزہ کیسے رکھیں، روزہ کیسے رکھیں۔ اور جناب اس روزے کی عادت پڑھتے پڑھتے 10 دن گزر جاتے ہیں، پھر 10 دن کے بعد جا کر پھر جناب ٹینشن اترتی کہ اب ہمیں عادت پڑ گئی۔ وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہے کہ بھائی ہم اپنی مرضی کا دین اور اپنی مرضی کی عبادات کر کر کے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے، بدعات کے اندر پڑھ کے ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو ہماری طبیعت کو جناب آسان لگے، وہ دین نہیں چاہیے جو ہماری طبیعت کے اوپر بوجھ بن جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ذی الحج کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلا حکم، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حکم کیا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھو میں اپنے ناخن کاٹ کے آیا ہوں، اور اگر کل چاند نظر نہ آئے جو تھوڑے بہت بڑھ گئے یہ بھی کاٹ دوں گا تاکہ جو ہے 10 دن سکون سے گزر جائیں۔ دوسرا حکم ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے ذی الحج میں وہ کیا ہے؟ یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج، 9 ذی الحج کا روزہ۔ 9 ذی الحج کے روزے کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ہاں، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی! 1 سال پہلے جو گزر گیا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، یعنی 2 سال، ان کے گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جائے گا، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے۔ کتنا بڑا عمل ہے بھائی! اس لیے تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، تو اس روزے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس حوالے سے ایک غلط فہمی ذہن میں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ غلط فہمی بھی ہماری دور ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جتنے بھی ایسی فضائل والی چیزیں ہیں کہ یہ عمل کرو گے تو اتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، یہ عمل کرو گے تو اتنے گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ کبیرہ کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ شرط ہے۔ ہاں، توبہ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر وضو کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وضو کے اندر جو عضو دھوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عضو سے کیے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو اس سے بھی مراد یہ ہے کہ گناہ صغیرہ مٹ جاتے ہیں۔ تو گناہ صغیرہ مٹ گئے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ہر قدم پر چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں بھائی، تو وہ اگر 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال آنے والے گناہ اگر 9 ذی الحج کے روزے کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں تو صرف ہمارے کبیرہ گناہ رہ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اگر ہم توبہ نہ کریں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے بھائی؟ شریعت کی طرف سے تو لمحہ بلمحہ ریلیف ملتا ہے، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس ریلیف سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ رمضان آتا ہے تو نیکیوں کا جناب سیزن لگ جاتا ہے، مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے خلاصی کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت میں داخلے کے دروازے کھل جاتے ہیں بھائی۔ پھر لیلۃ الجائزہ آتا ہے، اس میں تو جناب نیکیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے، مغفرت کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ پھر عید الفطر کا دن آتا ہے، پھر شوال کے 6 روزے آتے ہیں، اور پھر جناب حج کے لیے جناب احرام باندھنا حلال ہو جاتا ہے، پھر جناب گناہ دھلتے رہتے ہیں، اور پھر 10 ذی الحج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ تو جناب اپنے جوبن پر ہوتا ہے۔
بدقسمتی، کمزوری، سستی تو ہماری ہوتی ہے نا کہ بھئی ہم اس رحمت کے سمندر میں غوطہ زن ہونا ہی نہیں چاہتے. تو یہ جناب دوسرا کام ہماری طرف جو متوجہ ہوتا ہے ذی الحج کے ان پہلے دنوں میں، وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے سے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی. تیسرا کام ان 10 دنوں کے اندر جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کا کرنے کا حکم ہے، وہ کیا ہے؟ تکبیرات تشریق ہے. تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات تشریق ہے. 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی مغرب تک، مغرب داخل ہے، مغرب خارج ہے، عصر داخل ہے، یہ تقریباً 5 دن بنتے ہیں. ہر نماز کے بعد مرد حضرات با آواز بلند ایک مرتبہ اس تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہوتا ہے. اس تکبیر تشریق کو پڑھنا واجب ہوتا ہے. اس کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کا حکم اس لیے دیا ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ان تکبیرات تشریقات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے نا جی، یہ واجب ہے. ٹھیک ہے؟ عورتوں کے لیے بھی، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. عورتوں کے لیے کم از کم ایک مرتبہ آہستہ سے پڑھنا واجب ہے. مرد حضرات چونکہ مسجد میں ہوتے ہیں، ابھی مسجد میں ایک کو بھی یاد ہو، کبھی کبھی تو امام صاحب کو بھی یاد نہیں رہتی، انسان ہے نا بھائی، ایک کو یاد آ جائے، ایک پڑھتا ہے تو باقی سارے اس کو دیکھا دیکھی شروع ہو جاتے ہیں. اصل مسئلہ خواتین کا ہے. خواتین چونکہ گھروں میں ہوتی ہیں تو گھروں کے اندر ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، اگر یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر پتہ بھی ہو تو ان کو یاد کبھی کبھی نہیں رہتا ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کا جو ہے نا جی اہتمام کریں. اور پھر با آواز بلند کہا ہے. ٹھیک ہے نا جی، با آواز بلند. یاد رکھیں، شریعت نے جس عمل کو جس طرح کہا ہے نا، اس عمل کو اس طرح کرنا یہ ثواب ہوگا. اپنی مرضی کریں گے تو ثواب نہیں ہوگا. شریعت نے جس عمل کو زور سے کہنے کا کہا ہے تو اس کو زور سے کہو گے تو ثواب ہے. شریعت نے جس عمل کو آرام سے کہنے کا کہا ہے تو اس کو آرام سے پڑھنا، آرام سے کہنا، یہ ثواب ہے. لیکن ہمارے یہاں پر جناب گنگا الٹی بہتی ہے. ہمارے یہاں پر گنگا الٹی بہتی ہے. ہمارے یہاں پر جناب سپیکر کھول کے نعرے شارے مارتے ہیں. حالانکہ یہ نعرے شارے مارنا جو ہے یا یہ درود شریف کا اہتمام کرنا جو ہے ذکر و اذکار میں داخل ہے. اور ذکر و اذکار کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آہستہ آواز میں، پست آواز میں، چونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ ہے، اس کو آہستہ آواز میں کہنے کا حکم ہے. ہم اس کو جناب بآواز بلند کرتے ہیں. لوگوں کی نیند بھی خراب ہو جاتے ہیں. محلے کے اندر بوڑھے بھی ہوتے ہیں، محلے کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، محلے کے اندر مریض بھی ہوتے ہیں. ہاں بھئی، حقوق العباد کا مسئلہ ہے. حالانکہ ایسے موقع پر تو قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا جہاں پر مخلوق کو تکلیف ہو رہی ہے. لیکن ہم مولوی حضرات نہیں مانتے کسی کی. کیوں؟ ہم مولوی ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم کسی کی نہیں مانتے. ہمارا جو جی میں آئے گا وہ کریں گے. ہم سپیکر استعمال کریں گے اور اس کا غلط استعمال بھی کریں گے. لوگوں کو تنگ بھی کریں گے، لوگوں کو اپنے آپ سے متنفر بھی کریں گے. پھر کہیں گے کہ بھی لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے. لوگ نماز پڑھنے کیسے آئیں گے؟ ہماری محنت نماز کی طرف نہیں ہے. ہماری محنت نماز کی طرف نہیں ہے بھائی. ہماری محنت بدعات کی طرف ہے. بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بندہ روزہ رکھے نہ رکھے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. سمجھ آ رہی نا؟ بندہ سچ بولے نہ بولے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بندہ دھوکہ دے یا نہ دے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. بندہ حلال کھائے حرام کھائے خسمانو کھائے سانو کی لگے ہیں بھائی. لیکن بدعات عید میلاد النبی منانا چاہیے، ورنہ تو تم کافر ہو جاؤ گے. عید میلاد النبی مناؤ. یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہ مناؤ جس کا اللہ نے حکم دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ آپ نے ضرور منانا ہے. ہمارے یہاں پر گنگا الٹی بہہ رہی ہے. جس چیز کا شریعت نے کرنے کا حکم دیا وہ ہم نے نہیں کرنا، جس کا شریعت نے منع کیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی بھائی. نعت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ نہیں بھی سب کو؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص اپنے ماں باپ، اپنے عزیز و قارب، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے سب سے زیادہ بڑھ کر محبت میرے ساتھ نہ کر، اس وقت تک مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا. ہے کہ نہیں بھائی؟
تو اس محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو تنگ کریں، اس محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کو خوش کریں. سمجھ آ رہی نا؟ اس محبت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کو خوش کریں. اور نبی خوش کیسے ہوگا؟ نبی خوش اس وقت ہوگا جب نبی کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے، نبی کی ہر سنت کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے، تب نبی خوش ہوگا، ورنہ نبی خوش نہیں ہوتا. ہاں، ورنہ چاہے جناب مینار پر چڑھ کے نعرے مارتے جاؤ، نبی خوش نہیں ہوگا. نبی خوش ہوگا اس وقت جب 5 وقت نماز پڑھو گے، نبی خوش ہوگا اس وقت جب 1 نمبر کام کرو گے، نبی خوش ہوگا اس وقت جب جناب صبح و شام نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھاؤ گے، نبی خوش ہوگا اس وقت جب جناب درود شریف کا اہتمام کرو گے، نبی خوش ہوگا اس وقت جب پڑوسی کے حقوق کا خیال کرو گے، بیوی کے حقوق کا خیال کرو گے، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرو گے، کاروبار میں 1 نمبری کرو گے، تجارت میں 1 نمبری کرو گے، ملازمت میں 1 نمبری کرو گے. نبی کے لائے ہوئے اس دین کے اوپر من اور عن پورا کے پورا عمل کرو گے، تب نبی خوش ہوگا، ورنہ نبی خوش نہیں ہوگا. ہم سارا سال جناب 2 نمبری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں جناب، ساری چیزیں کرتے ہیں، سارے خرافات کرتے ہیں. سال 12 مہینے میں 1 مہینہ 1 دن جناب ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی کی نعتیں پڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی خوش ہو جائے. نبی خوش نہیں ہوتا، نبی خوش نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی خوش ہوتا ہے نبی کے لائے ہوئے اس مشن کو لے کر آگے چلو. ہاں، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نبی کو بھیجنے کا مشن، نبی کو بھیجنے کا منصوبہ، نبی کو بھیجنے کی حکمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اے میرے محبوب، میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنے اس دین کو پوری دنیا کے اوپر حاوی کر دیں، پوری دنیا کے اوپر پھیلائیں اس دین کو. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب آپ بتائیں کہ ہمارے کس عمل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دین پھیل سکتا ہے اور ہمارے کس عمل کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر دین بدنام ہو سکتا ہے. اب آپ اسی کو لے لینا، باہر کے ملک سے کوئی غیر مسلم آ جائے اور عید میلاد النبی والے دن آ جائے اور آ کر دیکھے جناب بازاروں کے اندر بے پردگی بھی ہو رہی ہے، بازاروں کے اندر ڈھول ڈھماکے بھی ہو رہے ہیں، بازاروں کے اندر جناب جوئے بھی ہو رہے ہیں، جب بازاروں کے اندر جناب چرس بھی پی جا رہی ہے، بازاروں کے اندر جناب خرافات بھی ہو رہے ہیں، ہمیں ڈانس بریک ڈانس بھی ہو رہا ہے. اور وہ پوچھے کہ بھئی واٹ از دس، ہم اس کو کہیں گے دس از اے عید میلاد النبی. وہ کہیں گے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف عید میلاد النبی، عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ اور ہم اس کو ساری بات بتائیں، کہیں گے یہ تمہارا دین، یہ دس از اے دین، دس از اے اسلام. تو بتاؤ کہ اس سے ہمارا دین کو کیا فائدہ ہوا؟ دین کیسے پوری دنیا میں پھیلے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ سب سے اوپر اس لیے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے ذریعے سوچا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھو، پاؤں نیچے رکھے ہوئے دماغ اوپر رکھا ہوا ہے. جو سب سے معتبر، سب سے معزز، سب چیزوں کا سردار ہے وہ سب سے اوپر ہے. وہ سوچنے کے لیے رکھا ہوا ہے نا. اللہ نے عقل دی ہے، فہم و فراست دی ہے، ساری چیزیں دی ہیں، تو بھائی اس کو سوچو. تو میں یہ بتا رہا تھا، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ جو ذی الحج کے 10 دن آئے ہیں نا جی، اس میں تیسرا حکم ہمارے لیے شریعت کی طرف سے کیا ہے کہ تکبیرات تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 9 ذی الحج کے فجر سے لے کر 13 ذی الحج کے عصر تک، عصر داخل مغرب خارج، ہر مسلمان کے لیے ہر نماز میں 1 مرتبہ باآواز بلند پڑھنا، یہ کیا ہے بھائی؟ واجب ہے. واجب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے ضرور کرنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ واجب کا معنی یہ ہوتا ہے ضرور کرنا، نہیں کرو گے تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بعض ہوتے ہیں نا نفل، نفل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کر لو تو ثواب ہے، سونے پر سہاگا ہے، مجبوری میں نہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، چوائس ہے. لیکن فرض اور واجب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ضرور کرنا ہے، نہیں کرو گے تو پھڑے جائے گا. سمجھ آ رہی نا؟ یہ ہوتا ہے واجب. تو یہ تیسرا عمل جو ان ایام میں ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. چوتھا عمل جو ان ایام میں یعنی ذی الحج کے ان پہلے دنوں میں ہم نے کرنا ہوتا ہے، جس کا حکم ہے وہ ہے جناب قربانی. کیا ہے بھائی؟ قربانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل بھی محبوب نہیں ہے۔ ہاں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جانوروں کا خون بہانے سے زیادہ، یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے۔ ہاں، کوشش کریں، جن کے اوپر واجب ہے وہ تو قربانی کریں گے نا جی، ان کے لیے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہاں، جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، بھئی پورا سال ان کے پاس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ جوڑ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے۔ چلو آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے پوچھے گی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کیا ہے نا، ہزاروں نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا بھی تو ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا مال لگاؤ، جانور قربان کرو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ چلو ایک جانور پورا قربان نہیں کر سکتے ہو تو کسی میں حصہ ڈال لو، کچھ نہ کچھ تو اللہ کے راستے میں لگانا سیکھ جائے نا بھائی۔ بھائی دیکھو، اللہ کے راستے میں لگایا ہوا مال جو ہوتا ہے نا وہ ضائع نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھو۔ حدیث کا مفہوم ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بکرا آیا نا جی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا سارا، صرف اس میں سے ایک ران اللہ کے نبی کے لیے رکھ لی۔ اللہ کے نبی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، پوچھا کہ عائشہ اس بکرے کا کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی سارا صدقہ کر لیا۔ فرمایا کچھ رکھا ہے اپنے لیے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایک ران باقی ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک ران باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ران باقی نہیں ہے، باقی وہ ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، ہاں وہ باقی ہے۔ والباقیات الصالحات، نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ بھائی اللہ نے اگر دیا ہے تو بڑھ چڑھ کر قربانی کرو، نہیں تو پکڑے جاؤ گے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے وہ قربانی واجب نہیں ہے، پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے جوڑ کر کہیں نہ کہیں حصہ ڈال لو، اللہ کے لیے قربانی کرو۔ آج تم اللہ کے لیے قربانی کرو گے، اگلی مرتبہ اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دیں گے کہ آپ قربانی خود کریں گے۔ ہاں، اگر اسی طریقے سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام رکھا کریں سارا سال، اللہ تعالیٰ آپ کو زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ زکوٰۃ دینے کی توفیق اس کو ملتی ہے جس کے پاس مال ہو، یعنی اللہ آپ کو مال دے دیں گے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ہاشم صاحب نے میرے خیال میں جانور لے کر باندھا ہوا ہے، اور جانور لے کر آؤ نا قربانی کے لیے، اس کو لے کر محلے میں چکر بھی لگایا کرو۔ ہاں، محلے میں یہ ریاکاری نہیں ہوتی ہے، یہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ ہاں، یہ اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، لوگوں کو دکھاؤ کہ بھئی یہ اللہ کے لیے قربانی کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ہاں، دکھاوا نہیں ہے یہ، دکھاوے والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اور ہوتی ہیں۔ یہ دیکھو صدقے کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ علی الاعلان صدقہ کرو، تاکہ لوگ صدقہ کرنے پر ابھریں، لوگوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو۔ اس لیے سب سے پہلے تو کوشش کریں قربانی کا اہتمام کریں، پیسے جوڑیں، پیسے جڑ گئے، جانور لے آئے تو اب اس جانور کی جناب خدمت کرو ٹھیک ٹھاک طریقے سے، اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو محلے کے اندر گھماؤ۔ نیت یہ ہونی چاہیے یا اللہ یہ تیرا عطا کیا ہوا مال ہے جس کی وجہ سے میں یہ لے کر آیا ہوں اور یہ تیرے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے پیسے دے کر میرے لیے جانور قربان کر رہا ہے، حالانکہ اس قربانی کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تمہاری قربانی کا نہ گوشت مجھ تک آتا ہے، نہ خون مجھ تک آتا ہے، مجھ تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا عمل پہنچتا ہے کہ میری محبت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے کہ نہیں۔ ہاں، میری محبت میں پیسہ لگایا ہے کہ نہیں، میری محبت میں توانائی لگائی ہے کہ نہیں، میری محبت میں جا کر منڈی میں کھجل خوار ہوئے کہ نہیں، میری محبت میں جناب جانور کو لے کر آئے ہو کہ نہیں، جانور کی خدمت کی ہے کہ نہیں، جانور کو میرے راستے پہ جناب قربان کیا ہے کہ نہیں۔ میں نے یہ دیکھنا ہے بس، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو تمہارے اندر کا جو تقوی ہے وہ تقوی اللہ نے دیکھنا ہے، میرے لیے کیا کیا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چوتھا عمل ان ایام میں جو سب سے بڑا عمل ہے اور جو پورے سال میں ان ایام میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے جناب؟ قربانی کا عمل ہے، قربانی کا عمل۔
اور یہ قربانی کا عمل جو ہے نا جی، قربانی کا عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے. ہاں، قربانی کا عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت عظیم عمل ہے. سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی اسماعیل علیہ السلام. وہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے جناب قربانی کا حکم دیا. اور پھر بھائی دین تو اللہ کے حکم کو ماننے کا نام، اپنی منمانی کا نام دین نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، اپنی منمانی کا نام دین نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی حکمت سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، کیوں اللہ نے حکم دیا ہے. اب حج کے موقع پر آپ جا کر دیکھ لو، قدم قدم کے اوپر جناب عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، حکم اللہ کا کچھ اور کہہ رہا ہے. قدم قدم کے اوپر عقل، فہم و فراست، دانائی، سوچ سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، اللہ کا حکم اس کے خلاف ہوتا ہے. اب ہم حج کے موقع پر اپنے عقل کی بات مانیں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا، 12 لاکھ بھی ضائع ہو گئے، حج بھی نہیں ہوگا. اب دیکھ لو نا، طواف کرتے ہوئے طواف کے بعد اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ بھی خانہ کعبہ کو چھوڑ دو. اب وہ خانہ کعبہ جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1 لاکھ کا ثواب ہے، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو. عقل کہہ رہی کہ نہ چھوڑو بھائی، 1 لاکھ کا ثواب ہے. اب یہاں پر عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، حکم کچھ اور ہے. اب اگر عقل کی مانیں گے تو نہ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا اور نہ ہی حج ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے حکم دیا کہ بھی فجر کی 2 رکعت نہ فرض نماز ہیں، مغرب کی 3 رکعت ہیں. عقل کہہ رہی ہے کہ بھی جتنی زیادہ رکعتیں ہوں گی عبادت اتنی زیادہ ہوگی، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا. اب بتاؤ عقل کی مانو گے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. اللہ کی مانو گے تو پھر نماز ہوگی. تو دین تو نام ہے اسی چیز کا کہ بھی اللہ کے حکم کو سرخم تسلیم کرو بس، چاہے وہ آپ کی چھوٹے دماغ میں آئے یا نہ آئے. اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ چھوڑ دو، مینا چلے جاؤ. مینا میں تھوڑی دیر رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مینا بھی چھوڑ دو، مزدلفہ چلے جاؤ. مزدلفہ میں تھوڑی دیر رکتے ہیں، مزدلفہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی ظہر اور عصر ملا کر پڑھو. یہاں پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھو گے تو ہوگی نہیں، اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہوگی. وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں ایک وقت میں پڑھو، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دو. عرفات میں چلے جاؤ، عرفات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جناب 2 نمازیں پھر ملا کر پڑھ لو. ہاں بھائی، پھر عرفات کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو، پھر مینا چلے جاؤ. اب عقل کہتی ہے یا اللہ مینا سے تو ہو کر گھوم کر آئیں، پھر مینا چلے جائیں. تو اللہ کا حکم کہتا ہے کہ بھائی ثواب تو اس وقت ہوگا جب اللہ کے اس حکم پر عمل کرو گے. اپنی منمانی کرو گے تو ثواب نہیں ہوگا. یہ قربانی بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے. ظاہر سے تمہیں لگتا ہے تمہارا پیسہ لگ رہا ہے، تمہارا مال لگ رہا ہے، توانائی لگ رہی ہے، جناب سارا سال جمع کرتے ہو، وہ جناب ایک جانور لے آتے ہو، نہ اس کو پالتے ہو نہ اس کو رکھتے ہو، اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو. ظاہر میں تو عقل یہی کہتی ہے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ پیسے ضائع نہیں ہو رہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے حکم پر عمل ہو رہا ہے، میں تم سے اپنے حکم پر عمل کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری محبت کے تقاضوں کو تم پورا بھی کرتے ہو کہ نہیں بھائی. کیا خیال ہے؟ سب سے پہلی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی بیوی کو اور بیٹے کو عرب کی سرزمین میں چھوڑ کر آ جاؤ. عرب کی سرزمین میں بے آب و گیا زمین خانہ کعبہ چھوڑ کر آگے. کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے، بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، پھر خواب آتا ہے، پھر بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. 2-3 دفعہ آیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، کمر بستہ ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے جناب سفر کیا. سفر کر کے بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کے پاس آ کر کہا کہ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر گوشے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. اسماعیل علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. باپ کو بھی پرکھا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی پرکھا جا رہا ہے، باپ کو بھی آزمایا جا رہا ہے، بیٹے کو بھی آزمایا جا رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا عمل ہے یہ قربانی کا عمل. اللہ نے جب حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا یا اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور تھا، حالانکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو. کیا خیال ہے؟
عقل تو یہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو، اولاد کو ذبح نہ کرو۔ انسان سب کچھ برداشت کرتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ ہاں سب کچھ انسان برداشت، اولاد کے لیے تو جناب صبح شام ایک کرتے ہیں، دوڑ دھوپ ایک کرتے ہیں، حلال بھی کماتے ہیں حرام بھی کماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، مشت و گریبان کرتے ہیں جناب، ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، تھانے کچہریوں میں پھرتے ہیں۔ کس کے لیے بھائی؟ اولاد کے لیے۔ اولاد کو جناب کوئی گالی نکال دے، کوئی تھپڑ مار دے، برداشت نہیں ہوتا۔ دوسرے کی اولاد اگر جناب روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنی اولاد جب روئے تو دل میں درد ہوتا ہے۔ اولاد کی محبت ہے، اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اولاد چاہے کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ دل کو لگنے والی چیز اس کی اولاد ہے۔ کسی آدمی کا کالا بیٹا ہو، کوئی آدمی اس کو کہے میرا سفید بیٹا تم لے لو، اپنا کالا بیٹا مجھے دے دو، دے گا کوئی؟ حالانکہ کالا کلوٹا ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ جسم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اپنی اولاد ہے بھائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا حکم دے رہے ہیں کہ ذبح کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہے، اور پھر بیٹے کی بھی آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس آ کے کہتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے یہ اللہ کا حکم ہے، تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ یہ جو تم کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، یہ بیٹے کی بھی آزمائش ہے۔ بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور پھر بیٹا پیغمبر کا ہے، پیغمبر کا بیٹا پتہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی اولاد کا اپنے ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے منصب کا پتہ ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی قدر و منزلت کا پتہ ہوتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرا باپ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے۔ جب باپ نے یہ بات کی نا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں خواب میں دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ نہ باپ نے یہ کہا کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے، نہ بیٹے نے یہ کہا کہ ابا جان میرا کیا قصور ہے۔ یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کا تعلق بھائی اللہ سے بناؤ، اللہ سے بناؤ۔ یہ اولاد کی تربیت کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ اولاد کو اپنے سے نہ ڈراؤ، اولاد کو اللہ سے ڈراؤ، اولاد کا تعلق اپنے سے کم بناؤ، اولاد کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائی۔ جب اولاد کا تعلق اللہ سے بنے گا تو اولاد کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، اس کو پتہ ہے میرا باپ دیکھے نہ دیکھے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، نحن اقرب الیہ من حبل الورید واللہ علیم بذات الصدور، وہ مجھے ہر جگہ دیکھے گا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا خیر ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے یہ کہا، تو بیٹے نے آگے سے یہ جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھائیں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو تیار کیا، شرما لگایا، اس کو جناب نہایا، کیونکہ اللہ کے راستے میں قربان جو کرنا ہے بھائی۔ جناب بیٹے کو لے کر گئے، بیٹے کو لے کر جا کر جناب جہاں ذبح کرنا تھا وہاں پر لٹایا، ذبح کرنے لگے تو بیٹے نے کہا کہ میری ایک بات سنیں۔ باپ نے کہا سناؤ۔ بیٹے نے کہا کہ جی ابا جان میرا یہ جو چہرہ ہے، میرا چہرہ زمین کی طرف کریں، میری پیشانی زمین کی طرف کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے گردن پر چھری چلا رہے ہوں، میرے چہرے کے اوپر جناب درد کے آثار ہوں، اور میرے چہرے کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر جناب وہ محبت کی چنگاری جل اٹھے، اور اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو چھری آپ کے ہاتھ سے گر جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ ہاں بھائی اتنا جگر گردہ ہے جی ہماری اولاد میں۔ بیٹا یہ کہہ رہا ہے باپ سے، قرآن کے اندر آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ہاں، اور پھر فرمایا کہ ابا جان میرے یہ کپڑے سائڈ پر کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے میں پھڑ پھڑاؤں، میری ٹانگیں پھڑ پھڑائیں اور خون ادھر ادھر چلے جائے اور میرے کپڑے خراب ہو جائیں، میری ماں جناب پریشان ہو جائے، تو ایسا ہے کہ میرے کپڑے سائڈ پر کر دیں۔ یہ اہتمام کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ یہ اہتمام قربانی کے لیے نہیں ہو رہا، یہ اہتمام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہاں یہ اہتمام اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ٹائم اوپر ہو گیا، مجھے اجازت دے دیں تھوڑا سا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے کو لٹا کر
پیشانی کے بل لٹا کر اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو کھینچا تاکہ اس کی گردن ٹائٹ ہو جائے. چھری کو تیز کر رہے ہیں جناب, بیٹے کو لٹا رہے ہیں. حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں. جناب چھری چلائی, چھری چلانے کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھا تو جناب بیٹے کی جگہ کے اوپر, بیٹے کی جگہ پر دمبا کٹا ہوا تھا اور بیٹا ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا. قرآن کہتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین, دونوں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری کر کے دکھایا. دین اس چیز کا نام ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھاؤ, چون چورا نہ کرو. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا. کوئی تعویل نہیں کی, کوئی لاجک نہیں ڈھونڈا, کوئی حکمت نہیں ڈھونڈی, کوئی چوچرا نہیں کیا, چپ کر کے اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھا دیا. اللہ نے بیٹے کو بھی بچا لیا اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو جاری کر دیا. اب ذرا اندازہ لگائیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل پسند آنے کی وجہ سے قیامت تک جاری کر دیا ہے بھئی. اب اندازے لگائیں کہ اگر وہ بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر ہمارا کیا حال ہونا تھا. یہ تو ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہو گیا نا, یہ تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کامیاب کیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی کے اثرات قیامت تک سب کے لیے تقسیم کر دیے. اگر بیٹا ذبح ہو جاتا تو پھر ہمارے لیے بھی یہی حکم تھا کہ بھی ہر سال ایک بیٹے کو ذبح کرو. کیا ہم سے یہ عمل ہو سکتا تھا بھائی؟ یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے مہربانی ہے. تو یہ جو عمل ہے قربانی کا عمل, یہ ہمیں سبق کیا دیتا ہے؟ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ بھائی آج تو اللہ کے راستے میں اس جانور کو ذبح کر رہے ہو, کل کلا اللہ کو تمہاری ضرورت پڑ گئی, تمہاری اولاد کی ضرورت پڑ گئی. ہاں بھائی, تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر جس طرح تم ابھی عمل کر کے دکھا رہے ہو, اس وقت اپنی اور اپنی اولاد کی قربانی دے کر اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھانا. یہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے مال کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے, وقت کو اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے, توانائی اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے, جانور اللہ کے راستے میں کیسے قربان کرنا ہے. یہ قربانی ہمیں سکھا رہی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو 10 دن عشرہ ذی الحج, ابھی شروع ہو جائے گا ذی الحج کا مہینہ, 10 دن ہیں, اس کی بڑی فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً ذکر کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب ان دنوں کے اندر ایک اعتراض بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ اعتراض یہ ہوتا ہے, کچھ لبرلز لوگ ہوتے ہیں, کچھ جناب روشن نام نہاد روشن خیال لوگ ہوتے ہیں, ان کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اتنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں تو کیوں نہ اتنے جانوروں کو قربان کرنے کی جگہ پر اتنے لوگوں کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں, اتنے لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ہاں بھئی, بڑا جانور کتنے کا مل رہا ہے؟ 2 لاکھ تقریباً ہے کم از کم. 2 لاکھ روپے کا بڑا جانور ہے, یا کوئی لایا تو کس کو پتہ تو بتا دیں. 2 لاکھ روپے کم از کم اس وقت منڈی کے اندر ریٹ چل رہا ہے. ہاں بھئی, تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی آپ جانوروں کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہر سال لاکھوں جانور ایک ہی دن کے اندر ذبح کر دیتے ہیں, اتنا پیسہ جناب خون کی طرح بہا رہے ہیں, تو کیوں نہ آپ اتنا پیسہ جانوروں پر لگانے کی جگہ آپ جناب اتنا پیسہ کسی غریب کی شادی میں لگا دیں, کسی غریب کے کاروبار میں لگا دیں. ہیں بھئی, کسی غریب کے گھر کے اندر کوئی ضرورت ہے اس پر لگا دیں, تو غریبوں کا کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ ایک اعتراض ان دنوں کے اندر کرتے ہیں لوگ. یاد رکھیں, ایک بات ذہن میں رکھیں, غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا باعث ثواب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مجبور کے ساتھ تعاون کرنا, اس کی ضرورت کو پورا کرنا, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا, یہ باعث ثواب ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ایک حکم کو چھوڑ دیا جائے دوسرے کے لیے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قربانی واجب ہے. غریب کے ساتھ تعاون کرنا یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب میرے پاس خود کچھ ہو. جب میرے پاس کچھ نہیں تو میں غریب کے ساتھ کیا تعاون کروں گا. قربانی واجب ہے. اور پھر یاد رکھیں, قربانی کی وجہ سے معیشت کمزور نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی قربانی کی وجہ سے معیشت کے اوپر اثر پڑتا ہے, غربت زیادہ بڑھ جاتی ہے, لوگوں کو پیسے خرچ ہوتے ہیں. یاد رکھیں, قربانی کی وجہ سے معیشت کمزور نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, ایک جانور کو لے لیں, لاکھوں جانور نہیں, ایک جانور کو لے لیں. ایک جانور کو ایک بیپاری بیچنے کے لیے اس کے بچپن سے لے کر اس کی ایک عمر تک, جب اس کی قربانی جائز ہوتی ہے, اس وقت تک اس کے اوپر کتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے. اب وہ جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہے, کبھی چارہ, کبھی ڈاکٹر کا خرچہ ہے بھئی,
کبھی موسمی تبدیلیاں، ساری چیزیں اس کو دیکھ بھال کرتا ہے، اس جانور کے اوپر انویسٹ کرتا ہے، تو جہاں سے اس کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے ان لوگوں کے کتنے فوائد ہیں، اور پھر اس جانور کو جب منڈی لے کر آنا ہوتا ہے، منڈی لاتے ہوئے جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے، ہمیں ٹرانسپورٹ والوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، پھر جب منڈی لے کر آتے ہیں تو منڈی والے ٹیکس لیتے ہیں، سرکار کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر جب وہی جانور آدمی بیچتا ہے تو جناب وہ بیچتے وقت جتنی انویسٹمنٹ اس جانور کے اوپر کی ہوتی ہے اس انویسٹمنٹ کو بھی لیتا ہے خریدار سے، اوپر سے منافع بھی اس سے لیتا ہے، تو اس بیپاری کا کتنا فائدہ ہوا۔ اب اس جانور کو جو آدمی لے کر آ رہا ہے، جس نے خریدا ہے، اس خریدار نے اس کے لیے پھر ٹرانسپورٹ استعمال کرنا ہے، اس ٹرانسپورٹر کا کتنا فائدہ ہوا، اور پھر جب وہ اپنے گھر میں لے کر آتا ہے تو گھر میں ظاہر بات ہے 10 دن پہلے لے کر آ گیا تو اس جانور کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو کوئی نوکر چاکر رکھنے ہوتے ہیں، ہاں بھئی چوڑے وغیرہ سے رابطہ رکھنا ہوتا ہے، تو اس کا کتنا فائدہ ہو گیا۔ پھر اس کے لیے جناب چارے کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، چارے والے کا کتنا فائدہ ہو گیا۔ پھر اس کے لیے جناب قصائی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، قصائی کو کتنا فائدہ ہو گیا۔ پھر اس کو جناب جب ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تو غریبوں کا کتنا فائدہ ہو گیا۔ یہ اس ایک جانور کا فائدہ ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ لاکھوں جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سرکولیشن آف ویلتھ، یہ قانون ہے، پیسے کی گردش، یعنی ایک جانور کے اوپر اتنے پیسے کی گردش ہو رہی ہے۔ کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ پیسے کو جناب مالدار لوگوں کے درمیان نہ گھماؤ، پیسے کو پوری مارکیٹ میں گھماؤ تاکہ اس سے مالدار لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، تاجر بھی فائدہ اٹھائیں، دکاندار بھی فائدہ اٹھائیں، غریب بھی فائدہ اٹھائیں، مزدور بھی فائدہ اٹھائیں۔ اس کو کہتے ہیں پیسے کی گردش۔ اس ایک جانور کے اوپر کتنے پیسے کی گردش ہوئی، اب آپ اندازہ لگائیں۔ لاکھوں جانور ایک منڈی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگوں کے روزگار اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے معیشت کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اس سے معیشت کو فائدہ ہوتا ہے، معیشت کو بھی فائدہ ہوتا ہے، روحانی طور پر ہم سب کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔